بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد گدون اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں شاعر۔ ناظرین، پچھلے پروگرامز میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ شاعر پروگرام کا مقصد کیا ہے۔ شاعر پروگرام میں ہم شعراء حضرات کو یہاں پر آنے کی دعوت دیتے ہیں، ان سے ان کے فن و شخصیت پر گفتگو کرتے ہیں، ان کی شاعری پر بات چیت ہوتی ہے، ان کی تخلیقات پر بات ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاعری کس طرح معاشرے میں ایک تعمیری کردار ادا کر سکتی ہے، یا شاعری کو کس طرح معاشرے کے فلاح و بہبود میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آج اسٹوڈیو میں ایک نوجوان شاعر کو یہاں پر آنے کی دعوت دی ہے۔ ان کا ایک مختصر سا تعارف میں آپ کے ساتھ کرواتا چلوں کہ آپ گلگت میں پیدا ہوئے اور ان کا آبائی گاؤں جو ہے وہ کشمیر ہے۔ انہوں نے تعلیمی سلسلہ اسلام آباد کے اسکولوں سے مکمل کیا اور انہوں نے ایجوکیشن میں ماسٹر بھی کیا۔ باقاعدہ شاعری کا آغاز انہوں نے 2000 میں کیا اور ان کی پہلی کتاب ایک سفر اندھیرے میں 2011 میں شائع ہوئی۔ دوسری کتاب جو کہ نظموں پر مشتمل ہے، کامنی کے نام سے، یہ 2013 میں شائع ہوئی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں جناب نوید ملک صاحب۔ نوید صاحب، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ نے 2000 میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا، یہ بتائیے کہ وہ کیا محرکات تھے جو آپ کی شاعری کا سبب بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ممنون ہوں آپ اور آپ کی تمام منتظمین کا اس پروگرام کے، جن کے توسط سے کچھ باتیں ہم کریں گے اور احباب تک پہنچیں گی۔ تو شاعری جو ہے یہ ایک فطری ایک خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے انسانوں کو۔ کوشش سے کبھی شاعری نہیں کی جا سکتی۔ میں عموماً اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ مجھے شاعری کا بالکل شوق نہیں تھا۔ میں میٹرک میں جب پڑھتا تھا تو میں نے اسٹیپل کیے ہوتے تھے، جو غزلوں کا جو سیکشن ہوتا تھا اردو میں۔ مجھے کہانیاں پڑھنے کا زیادہ شوق تھا۔ لیکن پھر کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی عنایت تھی کہ سب سے پہلے میں نے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں نعت لکھوں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصہ گزرا اور کچھ کیفیات دل کی بدلتی گئیں۔ آمد کا سلسلہ شروع ہوا، وجدان پہ کئی قسم کے تصورات ابھرتے اور قلم بے چین ہو جاتا کہ میں کچھ لکھوں اور پھر دوستوں کو سناؤں۔ تو شروع میں تو گھر والوں کو اور اپنے کزنز وغیرہ کو میں شاعری سناتا تھا، کبھی اتنا میں سیریس نہیں ہوا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب جنون میں اضافہ ہوا تو پھر ایک مقام آیا جہاں مجھے پتہ چلا کہ مجھے اب اس میں واقعی سنجیدگی سے اپنے قدم بڑھانے چاہیے شاعری میں۔ پھر میں کچھ ادبی تنظیموں کی طرف بڑھا، وہاں سے کچھ احباب کو میں نے دیکھا ادب پر گفتگو کرتے ہوئے، تو آہستہ آہستہ پھر میں نے اپنی شاعری سنوارنا شروع کی۔ یعنی کہ آپ کی خاندان میں اس سے پہلے کوئی شاعر نہیں تھا یا آپ پہلے شاعر ہیں؟ نہیں، ایک تو ہماری فیملی میں کوئی شاعر نہیں تھا، اور جس ماحول میں میری پرورش ہوئی ہے وہاں تو بالکل یہ بھی ہمیں علم نہیں تھا کہ شعر ہوتا کیا ہے۔ ہم لوگ تو سمجھتے تھے کہ یہ دو لائنیں ہوتی ہیں، ایک اوپر لکھ لو ایک نیچے لکھ لو، جو عموماً ٹرکوں اور بسوں میں لکھی ہوتی ہیں، تو وہی دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے کہ بھئی ہم نے کوئی شعر لکھ دیا ہے۔ تو ایسا کوئی ہمارے فیملی میں کوئی شاعر، کوئی سینئر، آج کل تو کئی دیکھیں والد شاعر ہے، اس کا بیٹا شاعر ہے، ان کے دادا حضور بھی شاعر تھے۔ تو ایسی بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا نوید صاحب، یہ بتائیں کہ شاعری کی مختلف اصناف ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا رجحان کس طرف زیادہ ہے؟ دیکھیں، صنف سخن میں، اصناف سخن میں غزل بھی ہے، نظم بھی ہے اور بہت ساری ہیں۔ تو غزل میں نے دونوں میں طبع آزمائی کی ہے۔ مجھے جب میں نظم کہتا ہوں تو پھر میں پورے اپنے ایک جذبات کے وفور کے ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ اپنے دوستوں تک پہنچاؤں۔ پھر میں پورا ایک نظم گو شاعر کی حیثیت سے اپنے آپ پر ایک کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو میں اس کے مطابق نظم کہتا ہوں، اور جب غزل کہنی ہے تو غزل کہتا ہوں۔ یعنی کہ نظم میں آپ کو پورا فوکس دینا پڑتا ہے، آپ کو باقاعدہ اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، جبکہ غزل میں آپ نے چلتے پھرتے ایک شعر لکھ دیا، پھر جا کے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک شعر لکھ دیا، لیکن نظم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے ایک ہی ٹاپک پہ۔ دونوں چیزیں ہیں۔ میں نے کچھ افسانے بھی لکھے،
تو ایک بات مجھے آپ کی انہی باتوں سے ذہن میں آئی کہ ادب میں کوئی بھی صنف ہے یا کوئی سا بھی میدان ہے، وہ بے شک غزل ہے، وہ نظم ہے یا افسانہ نگاری ہے، صحیح، محنت اس میں ضروری ہوتی ہے۔ میں نے افسانہ جب لکھا تو کچھ سینئرز نے کہا کہ کم سے کم آپ 1000 افسانے پڑھیں اور اس کے بعد آپ کوشش کریں یعنی کہ افسانہ آپ لکھنے کی۔ اچھا پڑھیں گے تو اچھا لکھیں گے۔ بالکل، اچھا پڑھنا، اچھا لکھنے کے لیے اچھا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور آج کل تو خیر پڑھنے کا رجحان نئی نسل میں کافی کم ہو گیا ہے۔ جی، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ سوشل میڈیا میں زیادہ ہو گیا، ایک بے چینی ہوتی ہے۔ جی، اچھا اس پہ بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے، سوشل میڈیا پہ اور نوجوانوں کا رجحان کم کیوں ہوتا جا رہا ہے ادب کی طرف۔ آپ ایک ادبی تنظیم حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی کے جوائنٹ سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے کو ان تنظیموں نے آج تک کیا دیا ہے اور ان کا قیام کیوں ضروری ہے، کیا مقصد ہے ان کے؟ ادبی تنظیم جو ہے، ادبی تنظیم میں سمجھتا ہوں کہ وہ تیار کرتی ہے ایک نسل، ٹھیک ہے، اور وہی اسی نسل سے چراغ روشن ہوتے ہیں اور معاشرے تک ان کی روشنی پہنچتی ہے۔ تو حلقہ ارباب ذوق تو بہت پرانی تنظیم ہے، حلقہ ہے، بالکل ہے۔ تو ادب میں جتنے رجحانات ہیں وہ جب مختلف موضوعات پر بحث ہوتی ہے تو اس کے مطابق نئے تخلیقار سوچتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کیا لکھنا ہے، ہم نے موضوعاتی شاعری کرنی ہے، ہم نے رومانوی شاعری کرنی ہے، ہم نے مزاحمتی شاعری کرنی ہے۔ تو حلقہ ارباب ذوق میں جوائنٹ سیکرٹری رہا، وہاں پہ کسی تخلیقار کی کوئی غزل وغیرہ تنقید کے لیے پیش کی جاتی ہے اور اس پر تمام احباب کو، حاضرین مجلس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ آزادی سے بات کریں۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تخلیقار کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ اسے کیا لکھنا چاہیے اور اس وقت کیا رجحانات ہیں جس کے مطابق اس نے آگے بڑھنا ہے، کچھ اپنے قلم کی جو ہے جادوگری دکھانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو نوید صاحب سوال تو ہمارے پاس ابھی بہت زیادہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کوئی پسندیدہ کلام جو آپ کو زیادہ پسند ہو ہماری ناظرین کی نظر کر دیں۔ ایک غزل احباب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ جی، ارشاد۔ میں قدم جب بھی اٹھاتا ہوں سفر بنتے ہیں، میں قدم جب بھی اٹھاتا ہوں سفر بنتے ہیں، کئی رستے میرے ہونے سے ادھر بنتے ہیں، کوزہ گر چاک گھماتے ہوئے یہ بھی تو بتا، کوزہ گر چاک گھماتے ہوئے یہ بھی تو بتا، حوصلے کون سی چکی میں کدھر بنتے ہیں، آپ سورج ہی سہی دھوپ کی دھمکی تو نہ دیں، آپ سورج ہی سہی دھوپ کی دھمکی تو نہ دیں، آپ جیسے تو میرے زیر اثر بنتے ہیں، اس بغاوت سے بھلا کیوں تجھے نفرت ہے بہت، اس بغاوت سے بھلا کیوں تجھے نفرت ہے بہت، جس سے دنیا میں کئی اور نگر بنتے ہیں، کشتیاں ہم نے بچانی ہیں نئی نسلوں کی، کشتیاں ہم نے بچانی ہیں نئی نسلوں کی، توڑ دو سارے بھنور جو بھی جدھر بنتے ہیں، اب چھڑکتا ہوں سیاہی تو ورق پر یک دم، اب چھڑکتا ہوں سیاہی تو ورق پر یک دم، میرے اس دیس کے ٹوٹے ہوئے گھر بنتے ہیں، اور کئی صحرا میری سوچوں پہ ابھرتے ہیں نوید، ہے کوئی جس کی دعاؤں سے شجر بنتے ہیں۔ واہ، بہت خوب جی، بہت زبردست شاعری۔ اور اچھا نوید صاحب، میرے پاس آپ کی 2 کتابیں اس وقت پڑھی ہوئی ہیں جس کا میں نے ذکر بھی کیا شروع میں، ایک سفر اندھیرے میں اور ایک جو دوسری کتاب ہے آپ کی یہ ہے کامنی آپ کی دوسری کتاب، یہ بیسیکلی یہ نظمیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے کہ ایک سفر اندھیرے میں تو آپ نے غزلیں لکھی ہیں، زیادہ تر کلام اس میں غزلیں ہیں، کامنی